ایک ہلچل مچانے والے شہر میں جہاں بلند و بالا فلک بوس عمارتیں بادلوں کو چھوتی تھیں اور شہری زندگی کی گونج سے ہوا بھر جاتی تھی، وہاں چارلی نام کا ایک چالاک اور مشاہدہ کرنے والا کوا رہتا تھا۔ چارلی کوئی عام کوا نہیں تھا، اس کے پاس ایسی ذہانت تھی جس نے اسے اپنے پروں والے ساتھیوں سے الگ کر دیا۔ ایک دن جیسے ہی چارلی شہر کے مناظر سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بچوں کا ایک گروپ ایک پارک میں کھیل رہا ہے۔ ان کا قہقہ گونج اٹھا اور رنگ برنگے غبارے ہوا میں رقص کرتے رہے۔ حیرت زدہ چارلی نے اس جاندار مظاہرے کی چھان بین کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ ایک قریبی درخت پر بیٹھا، چارلی نے بچوں کو اپنے غبارے آسمان پر چھوڑتے ہوئے دیکھا۔ ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ اس چنچل منظر سے متاثر ہو کر چارلی نے ایک منصوبہ بنایا۔ اگلے دن چارلی ایک مشن پر نکلا۔ اس نے شہر کو چمکدار اور رنگ برنگی اشیاء کے لیے گھماتے ہوئے ضائع شدہ ربن، ریبڑز اور یہاں تک کہ چند ٹرنکس جمع کیے جو اس کی نظروں میں آ گئے۔ اپنی چونچ کے ساتھ اس نے ان نتائج کو احتیاط سے ایک عارضی گلدستے میں تبدیل کیا۔ چارلی واپس پارک کی طرف اڑ گیا اور ایک نچلی شاخ پر بیٹھا، بچوں کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ کھیلتے اور ہنس رہے تھے، اس نے اپنا تیار شدہ گلدستہ نیچے گھاس پر گرا دیا۔ بچے متجسس اور خوش غیر متوقع تحفہ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ان کی حیرت کی وجہ سے انہوں نے چمکدار اشیاء کا ایک مجموعہ پایا جو ایک سنگی انداز میں ترتیب دیا گیا تھا۔ چارلی اوپر سے گویا ہوا جیسے کہہ رہا ہو، مزہ لو۔ پورے محلے میں اس سخی کوے کے بارے میں بات پھیل گئی جس نے بچوں کو خوشی دی۔ لوگوں نے چارلی کے لیے چمکدار ٹرنک چھوڑنا شروع کر دیے جو بدلے میں اپنے منفرد تحائف تخلیق کرتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چارلی کے حسن سلوک نے ایک بار ہلچل مچانے والے پارک کو مشترکہ خوشی اور برابری کی جنگ بنا دیا۔ اہل خانہ ان سادہ خوشیوں کی تعریف کرنے لگے جو چارلی کی زندگی میں لائے تھے۔ چارلی سوچنے والے کوے کی کہانی دور دور تک پھیل گئی۔ اس کے اعمال نے سب کو یاد دلایا کہ ایک مصروف شہر کے درمیان بھی مہربانی کا ایک لمس اتحاد اور خوشی کا احساس پیدا کر سکتا ہے۔ اور اس کی طرح چارلی کے ہر ایک کوے کے ساتھ ایک ہوشیار کوے کے غیر متوقع تحائف کی بدولت شہر قدرے روشن ہو گیا۔